کہ بلاول بھٹو ایک دم سے کیوں اسلام آباد گئے اور وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بن جائیں گے تو میاں صاحب کو کیوں بلایا؟ ساری ملاقات میں آصف زرداری صاحب نے کہا سب سے پہلے ہماری شرط ہے، مریم نواز تو ماضی میں کہتی تھی لوٹوں کی جگہ صرف غسل خانے میں ہے، تو اب نون لیگ بن گئی ہے غسل خانہ۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے نون لیگ کو دوبارہ اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پہ لگانا پڑ جائے، یعنی وہ تیار ہیں کہ اگر ان کو وزارت عظمیٰ کی قربانی دینی پڑی تو دے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ الیکشن کا مرحلہ ہو گیا، پہلا مرحلہ، اب اس کا آگے کیا اختتام ہوتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے مور اور لیس، لیکن اب دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے لیے ہر کینڈیڈیٹ نے الیکشنز میں کروڑوں روپے خرچ کیا، پارٹیز نے اربوں روپے خرچ کیا، اقتدار کی جنگ شروع ہو چکی ہے، تیاریاں عروج پہ ہیں، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، ملاقاتیں جاری ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلاول بھٹو ایک دم سے کیوں اسلام آباد گئے اور کون سی اہم سیاسی شخصیت ہے جس کو وہ ملنے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی چاہ کیا رہی ہے، کرنا کیا چاہ رہی ہے، نون لیگ کیا چاہتی ہے، اور پی ٹی آئی کی صفوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب وہ سوالات ہیں جن کا جواب میں اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اس وقت لاہور جو ہے سیاسی جوڑ توڑ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے گھر پہ زرداری، بلاول اور شہباز شریف کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے جو اپنی پارٹی کو اس ملاقات کا احوال بتایا، ان کے مطابق آصف زرداری صاحب نے آتے ہی وزارت عظمیٰ مانگ لی۔ انہوں نے کہا جی بلاول کو آپ وزیر اعظم بنائیں، اگر آپ بلاول کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار بھی ہیں۔ تو کل پھر ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک تو سندھ کی گورنرشپ دیں، دوسرا کچھ اہم وزارتیں جو ان کی فیوریٹ وزارتیں انہوں نے وہ بھی مانگ لی ہیں۔ تو نون لیگ جس پوزیشن میں ہے اس وقت، ہر سیاسی جماعت جو ہے ان کو آپ سمجھیں نچوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، بے انتہا کوشش کر رہی ہے، اور نون لیگ بیچاری مجبور ہے۔ کل بلاول پھر سے ہنگامی طور پہ اسلام آباد گئے، وہاں پہ ان کی ملاقات امریکن سفیر ڈونلڈ بلوم سے ہوئی ہے۔ اس ملاقات کا تذکرہ کم ہو رہا ہے کیونکہ اس کو آف دا ریکارڈ رکھا گیا۔ اس کے بعد بلاول کو آصف زرداری صاحب نے دوبارہ لاہور بلا لیا۔ لاہور میں بلاول کے پاس ایک بلاول ہاؤس میں ایک نون لیگ کا وفد آیا، بڑا ہیوی ڈیوٹی وفد تھا۔ اس میں شہباز شریف تھے، ملک احمد تھے، رانا ثناء اللہ تھے، ایاز صادق، وہ سارے اس وقت میں شامل تھے۔ اس وقت نے جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی، بلاول صاحب بھی اس میں تھے، اور ساری ملاقات میں آصف زرداری صاحب نے کہا سب سے پہلے ہماری شرط ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنایا جائے، تو ساتھ میں وفاق میں بھی ہمیں چند اہم وزارتیں دی جائیں، پنجاب آپ رکھ لیں، لیکن اگر آپ ہمیں وفاق ایسا نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ ایسا کریں کہ سارا پنجاب اور یعنی پنجاب اور بلوچستان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ہمیں دے دیں، مشروط حمایت کر دیں، اور ہم آپ کے وزیر اعظم کو ووٹ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اب نون لیگ اس ساری صورتحال میں ایک پنچنگ بیگ بن گئی ہے، یعنی ایک بندہ ایک سائڈ سے ان کو سائڈ مار رہا ہے، دوسرا بندہ ان کو دوسری سائڈ سے سائڈ مار رہا ہے، اور دوسری جماعت تیسری جماعت جو ہے وہ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے اس ملاقات کا ایک اعلامیہ جاری کیا، اور دونوں کے اعلامیہ میں فرق تھا۔ نون لیگ نے اپنے اعلامیہ میں کہا کہ پیپلز پارٹی ساتھ چلنے کو تیار ہے، جبکہ جو اعلامیہ پیپلز پارٹی نے جاری کیا اس کے مطابق سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ ہم کل اجلاس سے بیٹھیں گے اور پھر آپ کو سوچ کر بتائیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو میاں صاحب الگ سے پریشان ہیں کہ اگر وفاق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں گے، وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بن جائیں گے، تو میاں صاحب کو کیوں بلایا، میاں صاحب کو ہزاروں میل کا سفر کیوں کروایا، لنڈن سے وہ یہاں پہ آئے، وہ لنڈن میں ہی رہتے، وہاں وہ اچھے تھے، سیلفریجز وغیرہ میں کافی شاپ بھی پیتے تھے، ایج وے اسٹریٹ پہ وہ چہل قدمی کرتے تھے۔ اب نون لیگ کی طرف سے تو اب سادہ اکثریت نہ ملنے کے بعد اب صرف امیدوار جو ہیں شہباز شریف ہی ہیں، کوئی اور امیدوار نہیں ہے۔ تو اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر نون لیگ کو پنجاب چھوڑنا پڑے گا۔ جس طرح کاف لیگ کے وزیر اعلیٰ پرویز لائی 10 سیٹوں کے ساتھ بنے، اس طرح پیپلز پارٹی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ یوں مریم نواز کا وزیر اعلیٰ بننے کا خواب فی الحال تو چکنا چور ہو جائے گا، لگتا تو یہی ہے۔ تو پنجاب کو نون لیگ کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، یہ نون لیگ کا دل بھی تھا۔ پنجاب چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کی جو بچی کچھ جساک ہے وہ بھی ختم ہو جائے، بالکل ہی، اب تو بہت ہی کم ہے لیکن وہ بھی بڑھ جائے گی، بالکل جو مروت صاحب کی زبان میں۔ نواز شریف صاحب تو مریم نواز کی ٹریننگ کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یا نہ بننے سے
کیا ہوگا اس کا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آصف زرداری سے نون لیگ کو پوری طرح نچوڑ ہے اور وہ نچوڑ کے ہر بڑا پورٹ فولیو جو ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے بضد ہے. تو تحریک انصاف کی بات کریں تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کسی سیاسی جماعت کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دینا پڑ ہی گیا تو ہم نون کی بجائے پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اب تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ چیز ہماری ٹیبل پہ موجود ہے. یعنی اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ڈیل نہیں ہوتی تو پھر پیپلز پارٹی یقینی طور پہ تحریک انصاف کی طرف دیکھے گی. نون لیگ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف دیکھے گی اور نون لیگ دوبارہ سے ایک بکرا بنے گی, بلی چڑھے گی. اب تحریک انصاف کا جو مسئلہ ہے, جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے آزاد اراکین کا. وہ لوٹے بننا شروع ہو گئے. کل لاہور سے شیخ روہیل اصغر کو ہرانے والے تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ نون لیگ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد سے ان پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے. مجھے خود یہ واٹس ایپ کے اوپر بہت لوگوں نے ان کا ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس بھیجا کہ جی وہاں جائیں اور لان تان کریں. یہ پی ٹی آئی کا پرانا کلچر ہے ہیراسمنٹ کا, اور اس ہیراسمنٹ کے اوپر تو کرمنل پنشمنٹس ہونی چاہیے. لیکن دیکھتے ہیں. بہرحال اب مریم نواز تو ماضی میں کہتی تھی لوٹوں کی جگہ صرف غسل خانے میں ہے یا لیٹرین میں ہے, تو اب نون لیگ بن گئی ہے غسل خانہ یا لیٹرین, آپ سمجھ لیں, اور لوٹوں کی سیاست کر رہی ہے کیونکہ لوٹے لے رہی ہے تو اب وہ لوٹوں کی سیاست کر رہی ہے. اب چونکہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ فی الحال وجود نہیں رکھتی اور سارے امیدوار آزاد تھے تو وہ کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں, اس کا آغاز ہو گیا. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے سیاسی جماعت ڈھونڈنی ہے جس کے ساتھ اتحاد کیا جائے, پھر اپنی مخصوص نشستیں بھی حاصل کی جائیں. وہ سیاسی جماعت نہیں ان کو ابھی تک مل رہی, اور لوٹے جو ہیں وہ بضد ہیں اپنا قبلہ تبدیل کرنے کے لیے. وہ غسل خانوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ان کو اچھا ماربل ٹائل ٹوائلٹ مل رہا ہے. تو پی ٹی آئی کا ایک اور مسئلہ جو ہے قانونی جنگ ہے, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے 80 سے زیادہ کیسز الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹس میں ہیں. اب جو کہ پی ٹی آئی واقع امیدواروں نے دھاندلی کے الزامات دائر کیے ہیں, لوگ اس وقت بھی آر اوز کے دفتر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. وہ کیس کب نمٹیں گے, انصاف ملے گا نہیں ملے گا, تو قانونی مسائل بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں کیونکہ بہت سے حلقوں کا نتیجہ ہی روک دیا گیا. آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اس میں طے ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے, پیپلز پارٹی نے کس کے ساتھ مل کر چلنا ہے, چلنا بھی ہے کہ نہیں. آصف زرداری اس اجلاس کی صدارت کریں گے, ساتھ کو چیئر جو ہے وہ بلاول بھٹو کریں گے. تو آج کافی حد تک چیزیں واضح ہو جائیں گی منڈے کو, کیونکہ اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی میں سے کئی لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ رابطوں میں اور مسلسل رابطوں میں ہیں. تو تحریک انصاف نے بھی کچھ شرطیں عائد کر دی ہیں کہ ہم مشروط طور پہ آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں, یعنی غیر مشروط نہیں, مشروط طور پہ. اور وہ شرائط یہ ہوں گی کہ ہم ووٹ دیں گے اور آپ ہمارے سارے کیسز ختم کر دیں گے, ہمیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی, اور عمران خان کو بھی جیل سے باہر آنے دیں گے. تو اب دیکھیں پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے اور کیا فیصلہ کرتی ہے. تو سینیٹر عرفان صدیقی نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے نون لیگ کو دوبارہ اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پہ لگانا پڑ جائے. پچھلی بار داؤ پہ لگا تھا جب پی ڈی ایم بنی تھی, تو نون لیگ نے اپنا سارا سیاسی سرمایہ جو اس کو داؤ پہ لگا دیا. اور اب وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ملک کو افراتفری اور اسمبلی ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہمیں کو قیمت دینی پڑی تو ہم تیار ہیں. یعنی وہ تیار ہیں کہ اگر ان کو وزارت عظمیٰ کی قربانی دینی پڑی تو دے دیں گے. تو عرفان صدیقی کے مطابق اگر کوئی جماعت حکومت نہیں بناتی تو آئین میں واضح لکھا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی, دوبارہ الیکشن ہوں گے, تو ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت نے حکومت نہ بنائی تو وہ ملک ایک بہت بڑے آئینی بحران کا دوبارہ شکار ہو سکتا ہے. تو آج منڈے کا دن ہے, 12 تاریخ ہے فروری کی. اس وقت تو دوپہر کا ٹائم ہے, لیکن میرا خیال ہے رات کو 9-10 بجے تک بڑی واضح ہو جائے گی چیز کہ کون کہاں جا رہا ہے, کون کس کروٹ بیٹھ رہا ہے, اور کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. Until the next time, اللہ حافظ.